السلام علیکم۔ میرا نام ہیرا ہے اور میرے ابو ایک معمولی سے درزی تھے، لیکن ان کے اندر جو خودداری تھی وہ میں نے آج تک کسی بڑے سے بڑے آدمی میں بھی نہیں دیکھی۔ ہمارا محلہ بہت پرانا تھا اور مکان چھوٹے۔ ہم 3 کمروں کے گھر میں رہتے تھے جسے چچی اکثر احسان کر کے یاد کرواتی تھی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو تم لوگ سڑک پر ہوتے، وہ بار بار کہتی تھی۔ میں نے بچپن سے ان کی زبان میں زہری گلا دیکھا، پر ابو کبھی جواب نہیں دیتے تھے۔ ان کی خاموشی میرے لیے ہمیشہ ایک پہیلی رہی اور شاید ایک زخم بھی۔ ابو صبح سویرے سلائی مشین کے پاس بیٹھ جاتے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ان کی ورک شاپ تھا، وہاں داغے کی قطروں کا شور اور ابا کے پسینے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اب وہ کپڑے سیتے جاتے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیتے جاتے کہ میری بیٹی بہت آگے جائے گی انشاءاللہ۔ وہ اکثر کہتے جب میں کونے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی، ابو کیا واقعی ہم بہت غریب ہیں؟ نہیں بیٹا، ہم بس امیر نہیں ہیں، فرق سمجھو۔ میں نے کوشش کی پر سمجھنے میں کئی سال لگ گئے۔ ہمارے چچا ابو کے چھوٹے بھائی غیر قانونی طریقے سے یورپ چلے گئے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے جانے کے لیے اماں کے زیور اور ابو کی سلائی مشین بیچ دی۔ ابو نے پھر سے نئی مشین خریدی مگر کسی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ سچ ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں میں چھپ گیا۔ کچھ سالوں میں چچا نے بہت پیسہ کما لیا، بڑی گاڑی، برانڈڈ کپڑے، مہنگے موبائل فون، سب کچھ۔ ان کے بچے بڑے اسکول میں پڑھتے، انگریزی بولتے اور ہر عید پر نیا شہر گھومنے جاتے۔ ہم سرکاری اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے۔ میرا یونیفارم اکثر پیون زدہ ہوتا، جوتے اماں ہر ہفتے پالش کرتی تھی تاکہ نئے لگے۔ میں اپنی عمر سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی۔ چچی کا رویہ سب سے کٹھن تھا۔ وہ جب کبھی ہمارے گھر آتی تو آنکھوں میں حقارت ہوتی۔ ایک دفعہ کہنے لگی، ہیرا تم لوگ بھی کچھ بن جاؤ تاکہ ہم بھی احسان کرنا چھوڑ دیں، ہر وقت یہ فقیر۔ میں نے جواب نہیں دیا، پر میرے دل میں کچھ سلگنے لگا۔ میرے چچا کے گھر میں ہر وقت رونق ہوتی، مہنگی دعوتیں، قیمتی تحفے اور چچی کا غرور۔ ایک دفعہ ہم چچا کے گھر گئے، ابا ساتھ ہی تھے۔ چچی نے دروازے پر ہی کہا، جوتے باہر اتار دیں، ہمارے فرش گندے ہو جائیں گے۔ ابو نے کچھ نہیں کہا، جوتے اتارے اور اندر چلے گئے۔ وہ دن میرے دل میں نوکدار کیل کی طرح پیوست ہو گیا۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ ایک دن میں ایسا مقام حاصل کروں گی کہ جہاں یہ لوگ میرے دروازے پر جوتے اتاریں گے۔ راتوں کو جا کر پڑھتی، دیے کی لو کم پڑتی تو میں خود کو روشنی بنا لیتی۔ اماں سوتے وقت اکثر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے تاکہ تمہارے ابا سر اٹھا کے جی سکیں۔ یہ دعا میرے لیے زیادہ راہ بن گئی۔ کئی دفعہ دل ہارنے کو آیا، لیکن ابا کی خاموش قربانیاں مجھے تھام لیتی۔ چچا کی آسائش، چچی کی تذلیل، اسکول کے دوستوں کا مذاق، سب کچھ برداشت کر گئی، پر خواب نہیں چھوڑا۔ امی کی سب سے بڑی پریشانی بجلی کا بل نہیں ہوتا تھا، بلکہ چچی کے تانے ہوتے تھے، اپنے بچوں کو سنبھالو، ہر وقت ہمارے بچوں کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، تم لوگ فقیر و فقیر ہی رہو گے۔ چچی نے ایک دن ابا کے سامنے کہا جب میں اور میری چھوٹی بہن ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابو نے سر جھکا لیا۔ میں نے فوراً بہن کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے اٹھائی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، نہ دل میں اور نہ گھر میں۔ میرے ابا ہر جمعہ چچی کے گھر کچھ نہ کچھ دے آتے، کبھی فروٹ، کبھی سلائی شدہ کپڑے۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، ابو جب وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں آپ پھر کیوں جاتے ہیں؟ ابا نے بس اتنا کہا، رشتے پیسے سے نہیں ظرف سے نبھائے جاتے ہیں۔ اور ظرف، یہ لفظ میرے لیے اس عمر میں بہت بڑا تھا، لیکن اس کا مطلب میں ہر دن سیکھ رہی تھی۔ چچی نے ایک دن سب کے سامنے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا شوہر یورپ میں کما کر بیچتا ہے، تمہارے ابو تو یہی کپڑے سی کے مشکل گزارا کرتے ہیں۔ اس دن اماں نے پہلی دفعہ جواب دیا، کپڑے سینا برا کام نہیں، ہمارے بچے کسی کے سہارے پل نہیں رہے۔ چچی نے ناک چڑھا لی، جیسے انہیں ہماری باتوں سے بدبو آتی ہو۔ ایک دن ایان نے میرے ہاتھ میں اردو کی کتاب دے کر کہا، واہ، اردو، یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ ہم تو اب فرینچ بھی سیکھ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ زبان کوئی بھی ہو، علم اگر ہو تو ہر زبان معتبر ہے۔ وہ ہنسا، یہ سب چھوٹے لوگ ہی کہتے ہیں۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ وہ صرف ہمارے وسائل پر نہیں، ہمارے خوابوں پر بھی ہنستے ہیں۔ چچی نے پورے خاندان کو دعوت پر بلایا، ہمارے گھر ایک کارڈ بھی نہیں آیا۔ اماں نے چپ رہنے کو کہا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ خاموشی اندر کچھ توڑ رہی ہے۔ دعوت کے اگلے دن جب ہم گئے تو چچی نے دروازے پر کہا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم لوگ بلانے پر آؤ گے، ویسے بھی ہماری دعوت کا کھانا کم پڑ جانا تھا۔ ہم واپس آ گئے، مگر میں نے تب ایک اور فیصلہ کیا کہ ہر ذلت، تانے میرے لیے سیڑھی بنے گا۔ امی اکثر چچی کی باتوں پر افسردہ ہوتی۔ ایک دن میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، اماں ہم ان جیسے نہیں بننا چاہتے، لیکن ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ان سے کم بھی نہیں ہیں۔ امی نے میرا ماتھا چوم کر کہا، رب تمہیں ہمت دے۔ اور اس دن کے بعد میں نے اپنی تعلیم کو عبادت سمجھ لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سرکاری اسکول کی طالبہ ہو کر بھی میں اپنا نام بناؤں گی۔
مجھے ان سب کو دکھانا ہے کہ فقیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ فقیر تو وہ ہوتا ہے جو ضرف سے خالی ہو۔ میٹرک کا رزلٹ آیا، میں پاس ہو گئی۔ سادہ سی مارک شیٹ، سادہ سا کاغذ، لیکن میرے لیے جیسے کسی خزانے کی چابی ہو۔ اماں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تمہیں اور بھی ترقی دے بیٹا۔ ابو تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، بس اب آگے سوچنا ہے بیٹی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ آگے کیسے؟ گھر میں پہلے ہی گیس، بجلی اور راشن کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ کوچنگ کلاسز، کالج کی فیس، کتابیں، یہ سب ہمارے لیے خواب جیسے تھے۔ ابو کی نظر میری فائلوں پر ٹھہرتی تو ایک بوجھ سا نظر آتا۔ میں نے یہ بوجھ ہلکا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابو، میں خود ہی تیاری کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ابو نے میری آنکھوں میں دیکھا، جیسے مجھے پرکھ رہے ہوں کہ کیا میں واقعی کر سکوں گی۔ پھر آہستہ سے بولے، جو بھی کرو پورے دل سے کرنا۔ میں نے گھر کے کونے والے کمرے کو اپنی پڑھائی کی جگہ بنا لیا۔ وہی پرانا سا پنکھا، ایک لکڑی کی میز اور ایک ٹوٹا ہوا اسٹول۔ میں نے ایک رجسٹر پر بڑے حروف میں لکھا، خواب ادھورے نہیں چھوڑے جاتے۔ ابو کی ایک دوست کی بیٹی نائلہ، جو ایف اے کر رہی تھی، کبھی کبھار پڑھنے آ جاتی۔ اس کے پاس کچھ پرانی کتابیں تھیں جو اس نے مجھے دے دی۔ ہم مل کر مطالعہ کرتے، سوالات بناتے اور ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے۔ نائلہ ہنستی، ہیرا تم تو بڑی ٹیچر بن سکتی ہو۔ میں ہنستی، نہیں، مجھے افسر بننا ہے۔ ایک دن میں نے نائلہ سے پوچھا کہ کیا سی ایس ایس صرف امیروں کے لیے ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مگر وسائل ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس جذبہ ہے اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ میرا خواب سی ایس ایس ہے۔ اب صرف خواہش نہیں، مقصد تھا۔ اماں اکثر مجھے دیکھتی کہتی، بیٹا تھوڑا آرام کر لو۔ میں کہتی، ابھی نہیں اماں، ابھی وقت نہیں ہوا رکنے کا۔ چچی کو جب پتا چلا کہ میں پڑھائی جاری رکھ رہی ہوں تو انہوں نے پھر سے ایک تیر پھینکا، فقیر لوگ افسر بننے کے خواب نہ دیکھا کریں، نیند آرام ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ میں خاموش نہیں رہی۔ میں نے کہا، خواب وہی دیکھتا ہے جو جاگتا ہے، سوتے ہوئے تو صرف سائے آتے ہیں۔ چچی کچھ لمحے خاموش ہو گئی، لیکن ان کی نظروں میں ہنسی چھپی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ہنس رہی ہیں، مگر وقت آئے گا جب یہی ہنسی شرمندگی میں بدلے گی۔ سی ایس ایس کی تیاری ایک الگ ہی دنیا تھی۔ ہر دن ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی، تاریخ، جغرافیہ، انگریزی، معیشت، سب کچھ۔ بعض اوقات دماغ بھی سن ہو جاتا تو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی، خود سے کہتی کہ ایک دن یہ آسمان بھی چھو لوں گی۔ ہمارے محلے کے قریب ایک شہر نما چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز ملتی۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی لائبریری بھی تھی، پر فائدہ یہ تھا کہ ہمارے محلے کے قریب تھی۔ اماں مجھے پیدل چھوڑ کر آتی اور پھر چند گھنٹوں بعد واپس لے آتی۔ میں نے روز وہاں جانا شروع کیا۔ چھوٹی سی جگہ تھی پر خاموش۔ وہاں ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے دیکھا، بولے، بیٹی روز آتی ہو، کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ سی ایس ایس کی تیاری۔ وہ ہنستے، ہمت ہے تم میں ریٹائرڈ آفیسر ہوں، اگر کبھی کوئی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ میرے سفر کے بڑے ستون بن گئے۔ پھر میں نے روز ایک عادت اپنائی، ہر دن ایک چھوٹا سا مقصد طے کرتی اور اسے مکمل کرتی۔ کبھی انگریزی کا ایک نیا لفظ، کبھی پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ، کبھی اقوام متحدہ کے بارے میں معلومات۔ ابو کبھی کبھار میرے نوٹس دیکھتے، پھر نظریں پھیر لیتے۔ میں جانتی تھی کہ وہ فخر محسوس کرتے تھے، پر ظاہر نہیں کرتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، ابو جب میں افسر بن جاؤں گی نا تو سب سے پہلے آپ کے لیے نئی اور جدید ٹیکنالوجی کی سلائی مشین خریدوں گی۔ ابو مسکرائے، سلائی مشین نہیں، بس دعا کرنا کہ میری بیٹی اپنی منزل پر پہنچے۔ وہ لمحہ جب مجھے احساس ہوا کہ ابو میری کامیابی سے زیادہ میرے ارادے سے خوش ہیں، یہی ارادہ میری اصل طاقت ہے۔ اب میں صرف امتحان کی تیاری نہیں کر رہی تھی، میں اپنے پورے وجود کو اس خواب کے مطابق ڈھال رہی تھی۔ میں ایک عام درزی کی بیٹی تھی، لیکن میرے اندر غیر معمولی حوصلہ جاگ چکا تھا، اور ایک دن یہ حوصلہ دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ نائلہ کے ساتھ پڑھائی کا معمولی حوصلہ جاگ چکا تھا، اور ایک دن یہ حوصلہ دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ نائلہ کے ساتھ پڑھائی کا معمول مضبوطی سے چل رہا تھا۔ روز کی مشق، لائبریری کی حاضری میری زندگی کا مستقل بن گیا تھا۔ ہر ایک دن کچھ نیا سیکھتی، ہر ہفتہ ایک نئے موضوع پر خود سے ٹیسٹ لیتی، جیسے کوئی مقابلہ میرے اور وقت کے درمیان چل رہا ہو۔ نائلہ کے پاس ٹچ موبائل بھی تھا اور اس کے گھر جا کر انٹرنیٹ سے چیزیں نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ ہر روز 1 گھنٹے کے لیے میں اس کے موبائل پر مختلف چیزیں سرچ کرتی، کچھ بنیادی جنرل نالج، حالات کا جائزہ اور انگریزی کے نوٹس جمع کرنے لگی۔ وہ گھنٹہ میرے دن کا سب سے قیمتی وقت ہوتا۔ نائلہ نے میرے سفر میں میری بے حد مدد کی۔ میں واپس آ کر رات کے نوٹس کی کاپیاں خود بناتی۔ اماں کئی دفعہ کہتی، بیٹا تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو، مگر میرا یہی جواب ہوتا کہ اگر آج آرام کیا تو پوری زندگی بے آرام ہو جائے گی۔ گھر میں اماں میرے ساتھ تھی، پر چچی کی زبان دن بدن اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب ابو کپڑے دینے ان کے گھر گئے تو واپسی پر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، مگر شام کو چچی کی آواز گلی میں گونجی، ہمیں تو یورپ میں بیٹھے شوہر نے ہر آسائش دی ہے، اور ایک وہ بھائی ہے جو اب تک محلے کی گلی میں سلائی مشین چلاتے ہیں۔
ابا درزی کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے صرف نظر جھکا لی۔ میں چپ رہی، پر دل میں کچھ اور جھکنے کی بجائے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب خاموشی نہیں سہنی۔ ایک دن چچی کی بیٹی مریم میرے پاس آئی، بولی امی کہہ رہی تھی کہ تم کتابیں لے کر لائبریری کیا کرتی ہو، کوئی کام دھندا کیوں نہیں کر لیتی؟ تمہارے جیسے لوگ تو گھروں میں برتن دھونے کے کام آتے ہیں۔ میں نے کہا میں برتن بھی دھو لوں گی اور تمہاری سوچ بھی، مگر وقت آنے پر۔ وہ ہنسی۔ سوچ نہیں، حقیقت ہے۔ تم لوگ جتنا مرضی پڑھ لو، فرق نہیں پڑے گا، کچھ لوگ ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ باتوں کا جواب دینا وقت پر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے مطالعہ کا دورانیہ پڑھا، رات دیر تک جاگنا، صبح جلدی اٹھنا، دن میں کام میں ہاتھ بٹانا۔ میں وقت کا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں جانے دیتی۔ اماں کبھی کبھی کہتی بیٹا تھک جاتی ہوگی۔ میں کہتی اماں اب خود کو نہیں، ابو کو منوانا چاہتی ہوں۔ محلے کی عورتیں چلتی، کوئی ہنستی کہ افسر بننے کا خواب دیکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے اماں سے ذکر کیا کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اماں نے مسکرا کر کہا کہ لوگ تو بیٹا نبیوں کے بارے میں بھی بولتے رہے، تم تو ایک عام انسان ہو، تم بس اپنی محنت جاری رکھو۔ چچی کو جیسے ہر دن میرے خلاف ایک نیا جملہ سوچنا ہوتا۔ ایک دن کہنے لگی کہ یہ سب کتابیں اور نوٹس دیکھ کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ حکومت تمہیں افسر بنائے گی؟ تمہارے جیسے لوگ تو فائل اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ اس دفعہ ابا بھی وہیں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے سب کچھ برداشت کر لینا اب ان کی عادت بن چکی ہو۔ رات کو میں نے ابو سے پوچھا آپ جواب کیوں نہیں دیتے انہیں؟ انہوں نے آہستہ سے کہا بیٹا جواب سے آواز اونچی ہوتی ہے، مقام نہیں، اور مجھے تم پر یقین ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ابو نے کھل کر کہا کہ انہیں مجھ پر یقین ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے ہاتھ میں مشعل دے دی ہو۔ میں جانتی تھی کہ مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ CSS کا فارم جب میں نے پرنٹ کروایا تو پہلی دفعہ ابو نے مجھ سے پوچھا تمہیں لگتا ہے کہ تم کر لو گی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یقین ہے۔ ابو نے وہ کاغذ پکڑا اور دیر تک دیکھا، پھر آہستہ سے کہا جب تم پیدا ہوئی تھی تو ہم نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں اللہ نے ہماری تقدیر بدلنے بھیجا ہے۔ میں نے سوچا تقدیر شاید پہلے سے لکھی ہوتی ہے، لیکن جو خود لکھنا جان لے وہ اسے بھی بدل سکتا ہے۔ اب خواب صرف ایک مقصد نہیں رہا تھا، وہ میرے اندر جلتی وہ آگ بن چکا تھا جس سے میری خاموشی بھی دہکنے لگی تھی۔ اب یہ آگ ایک دن سب کو دکھانے والی تھی کہ خاموش لوگ صرف سنتے نہیں، ایک دن تاریخ بھی لکھتے ہیں۔ CSS کا فارم بھرنے کے کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ محلہ، یہ گلیاں، یہ سازشیں میرے مقصد کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلا قدم شہر میں ہوگا، جہاں امتحان کی تیاری کے لیے بہتر ماحول، کتابیں اور خود کو ثابت کرنے کا موقع ہوگا۔ میں نے ابو سے بات کی، ابو مجھے شہر جانا ہے، وہاں اکیڈمی بھی ہے اور تیاری کا ماحول بھی۔ ابو نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا، پھر بولے اکیلی جاؤ گی؟ نہیں، آپ اور اماں میرے ساتھ ہوں گی۔ رہو گی کہاں؟ خرچ کیسے چلے گا؟ ایک چھوٹا سا فلیٹ نما گھر ڈھونڈا ہے میں نے، اور گلک میں بچپن سے میں پیسے جوڑ رہی تھی، بس ابھی کے اخراجات اس سے پورے ہو جائیں گے اور باقی اللہ کا نام۔ ابو نے میری طرف دیکھا اور پہلی دفعہ میری بات پر فوراً ہاں کہی۔ شاید وہ بھی اب اس فضا سے تھک چکے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانی سلائی مشین پڑی تھی، انہوں نے وہ بھی بیچ دی۔ چچی کو جب پتہ چلا تو وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابو نے مختصر سا جواب دیا، شہر جا رہے ہیں، کچھ وقت کے لیے۔ چچی ہنسنے لگی، کیا کرو گے شہر جا کے؟ کوئی سفارش ہے یا بس خوابوں کے پیچھے بھاگنے جا رہے ہو؟ ہم کچھ نہ بولے۔ ابو نے سامان اٹھایا اور پیچھے مڑے بنا ہم باہر نکل گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ دروازے پر کھڑی ہمارا وزن نہیں، ہمارے خوابوں کا مذاق اڑا رہی تھی، مگر ایک وقت آئے گا جب وہ سب سمجھ جائیں گی۔ شہر آ کر سب کچھ نیا لگا، شور، سڑکیں، اجنبی چہرے اور امکانات۔ ہم نے ایک کمرے کا چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا۔ چھت لیک کرتی تھی، باتھ روم کی نل ٹپکتی تھی، مگر وہاں وہ گھٹن نہیں تھی جو پرانے محلے میں تھی۔ میں نے قریبی اکیڈمی میں داخلہ لیا، جہاں شام کو کلاسز ہوتی، دن میں ایک محلے میں بچے کو ٹیوشن پڑھانے لگی، کبھی کبھار 1 گھنٹے کے لیے کسی لائبریری میں بیٹھ جاتی۔ میری دنیا محدود تھی، لیکن مقصد وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے ہفتے کے بعد نائلہ نے کال کی، کہاں ہو؟ سب پوچھ رہے ہیں اور تم نے بتایا بھی نہیں۔ میں نے کہا نائلہ ابھی کچھ بھی پکا نہیں ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اب صرف نتائج بولیں گے۔ پڑھائی کا ماحول واقعی مختلف تھا، یہاں لوگ صرف نمبرز کے پیچھے نہیں تھے، وہ مقابلے میں تھے۔ زبان، علم، بھروسہ، سب کچھ ناپا جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں صرف محنت کافی نہیں، خود کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ اکیڈمی میں میری ملاقات ایک لڑکی ماہین سے ہوئی، وہ ایک بڑے افسر کی بیٹی تھی، مگر عاجز اور مددگار۔ ہم دونوں نے مل کر گروپ اسٹڈی شروع کر دی۔ میں اسے پوچھنے لگی تم محنت کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہنسی، کیونکہ مقابلہ سفاری سے نہیں جیتا جاتا، تیاری سے جیتا جاتا ہے۔ ماہین نے میرے نوٹس دیکھے تو بولی تم تو پروفیشنل طریقے سے پڑھ رہی ہو، لگتا ہے تم خود کسی اکیڈمی کی استاد ہو۔ میں نے کہا نہیں، بس پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے ابو اور اماں کے لیے ایک معمول بنایا، صبح ناشتہ خود بناتی ان کے لیے، دوائیں لاتی اور شام کو کبھی کبھار پارک بھی لے جاتی۔ اماں اکثر کہتی
کہ بیٹی یہ شہر تمہیں بدل تو نہیں دے گا؟ میں کہتی نہیں اماں، یہ شہر مجھے وہ بنا رہا ہے جو میں بچپن سے بننا چاہتی تھی۔ ایک دن ابو باہر بیٹھے تھے، اپنی سلائی مشین مرمت کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابو یہاں کس کے لیے کپڑے سی رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محلے کی کانٹی نے کہا ہے، شادی ہے ان کے گھر اور سلائی والا وقت پر کام نہیں کر رہا، سوچا کچھ ہاتھ ہل جائے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا بس اب تھوڑا اور وقت ہے، پھر آپ صرف سلائی نہیں فخر کا کام کریں گے۔ میرے کمرے کی دیوار پر ایک بڑا سا نقشہ چپکا ہوا تھا پاکستان کا۔ میں ہر صوبے کا الگ سے مطالعہ کرتی اور ان کی معاشرت، معیشت اور سیاست کو جاننے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھار اماں کہتی کہ اتنی کتابیں، اتنی باتیں سب ذہن میں کیسے رکھتی ہو؟ میں کہتی میرے اندر جگہ بہت ہے اماں، بس کامیابی آنے کی دیر ہے۔ محلے والوں میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ وہ جو ہر وقت کچھ نہ کچھ پوچھتے اب صرف خاموشی سے قیاس کرتے۔ نائلہ نے ایک دفعہ کال کر کے کہا چچی نے سب کو بتایا ہے کہ تمہارے والد نے قرضے کی وجہ سے شہر کا رخ کیا ہے۔ میں نے کہا صحیح کہا ہے انہوں نے، بس قرضہ پیسوں کا نہیں عزت کا ہے، اور میں وہ اتارنے گئی ہوں۔ اب میرا دن پڑھائی، ٹیوشن اور خود کو بہتر بنانے میں گزرتا۔ ابو اور اماں میرے ساتھ تھے۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ اطمینان دیکھتی تھی جو برسوں سے غائب تھا۔ شہر میں رہتے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے، تیاری کی رفتار بہتر ہو رہی تھی اور ابو اور اماں بھی نئے ماحول سے کچھ حد تک مانوس ہو چکے تھے۔ محلے میں 2-3 خواتین نے ابا کو معمولی کام دینا شروع کر دیا اور میری ٹیوشن سے گھر کا خرچ نکلنے لگا۔ سکون تھا، مگر ایک دن ایسا آیا کہ سارا سکون جیسے کسی آواز کے بنا بکھر گیا۔ اس دن صبح میں نوٹس مکمل کر رہی تھی جب ابو کو ایک فون آیا۔ نمبر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت نظر آئی۔ یہ خلیل کا نمبر ہے۔ سالوں بعد یاد آیا ہے بھائی کو، خلیل یعنی ہمارے چچا۔ فون پر 2 منٹ کی گفتگو ہوئی، بس سر ہلانا اور اچھا بہت مبارک ہو ایسے جملے سن کر فون بند کر دیا۔ ابو خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ابو؟ ابو نے بتایا کہ ایان اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے، آج اس کے اعزاز میں دعوت ہے، پورے خاندان کو بلایا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا اور ہمیں؟ ابو نے نظریں چراتے ہوئے کہا نہیں، ہمیں نہیں بلایا، شاید اب ہم ان کے خاندان میں شمار نہیں ہوتے۔ کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ اماں نے کچھ دیر بعد کہا ایان کو تو ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، لیکن اپنے ہی بھائی کو نہ بلانا؟ خیر ان کی مرضی، میں جانتی تھی۔ اماں خود کو حوصلہ دے رہی تھی اور ابو ایک دفعہ پھر برداشت کا گھونٹ پی رہے تھے۔ لیکن اس دن کچھ بدلا تھا ابو کے چہرے پر۔ وہ معمول کی سنجیدگی نہیں تھی، ایک خالی پن تھا، جیسے کوئی دروازہ بند ہو۔ شام کو جب اماں کھانے پر پکارنے آئیں، ابو صحن میں خاموش بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے آواز دی آئیں ابو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا ایان کو میں نے بچپن میں پڑھنے کے لیے پہلا بیگ دلایا تھا، خلیل تو تب ملک سے باہر جانے کی تیاری میں لگا ہوا تھا، مریم کے داخلے کے وقت بھی پیسے کم پڑے تھے، تب بھی میں نے اپنے سارے خرچ چھوڑ کر ان کا کام پہلے مکمل کیا، شاید مجھے توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا ابو آپ نے جو کیا وہ آپ کے ظرف کا حصہ تھا، ان کی کم ظرفی کی قیمت آپ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے دھیرے سے کہا بیٹی رشتے نبھاتے رہنا چاہیے، دوسرے پہچانے یا نہ پہچانے، بس کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے۔ اگلے دن دعوت کی تصویریں سوشل میڈیا پر آنے لگی۔ ایان سوٹ میں، گلے میں پھولوں کا ہار، بیک گراؤنڈ میں بڑی بینر ویلکم اے سی ایان خلیل۔ خاندان کے سب افراد موجود تھے، میرے تایا ابو، پھوپھو، حتیٰ کہ وہ کزن بھی جنہیں سالوں سے کسی تقریب میں نہیں دیکھا تھا۔ بس ہم نہیں تھے۔ نائلہ نے میسج کیا تمہیں بلایا نہیں، سب بات کر رہے تھے تمہارے بارے میں۔ میں نے جواب دیا نہیں، ہم صرف کامیابی کی دعوت میں نہیں آتے، ہم وقت آنے پر اپنی کہانی لے کر آئیں گے۔ اس رات اماں دیر تک جاگتی رہی، برتن دھوتے وقت بار بار ہاتھ رگڑتی جاتی جیسے کچھ مٹانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے پاس آ کر کہا کیا ہوا اماں؟ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں اگر ہم ہوتے تو کیا ہی بگاڑ لیتے۔ ایک پلیٹ کھانے سے کسی کی عزت کم تو نہیں ہوتی، مگر ان کی بڑائی شاید چھوٹی پڑ جاتی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے برتن لے لیے۔ اماں ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سب لوگ ہمارے دروازے پر آئیں گے بنا دعوت کے۔ ابا نے ایک ہفتہ کوئی بات نہیں کی ایان یا خلیل کے بارے میں، بس روز سلائی کرتے اور شام کو چائے کے ساتھ اخبار پڑھتے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خبریں کم اور خود کو زیادہ پڑھے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے سامنے اخبار رکھ کر پوچھا ابو اگر میں اس اخبار میں ایک دن اپنی تصویر کے ساتھ خبر بن جاؤں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ انہوں نے کچھ دیر میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا تب میں یہ اخبار سنبھال کر رکھوں گا تاکہ زندگی بھر کے لیے میرے حصے کی خوشی محفوظ رہے۔ میں جانتی تھی اب یہ میرے امتحان کا وقت ہے، صرف CSS کا نہیں بلکہ اس زخم کو مرہم بنانے کا بھی جو ایان کی کامیابی اور ہماری بے خبری نے دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد میں اکیڈمی سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں مجھے ایان اور چچی کی آوازیں آتی سنائی دیں۔ وہ ایک مارکیٹ میں کھڑی کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اب تو سب پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے قدم خود رک گئے، میں نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گئی۔ ان کی باتیں میری سمت نہیں تھی مگر ان کا رخ صاف تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اب مقابلہ یہی ہے، وقت اور غرور کے درمیان۔
دعوت کے کئی دن گزر چکے تھے لیکن گھر میں خاموشی ابو کے چہرے پر جم گئی تھی۔ وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے، کام کرتے کرتے اکثر رک جاتے، جیسے کچھ یاد آ رہا ہو۔ اخبار پڑھتے وقت کبھی صفحے پلٹنا بھول جاتے۔ اماں نے ایک دن مجھے اشارے سے بلایا، ابو کچھ بدلے بدلے لگتے ہیں، پہلے جیسے بات بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں اماں، وہ دعوت والا زخم ہلکا نہیں ہوا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اگر دوبارہ کسی تقریب میں ہمارا نام نہیں آیا تو اس دفعہ ہم خود جائیں گے۔ میں اس دفعہ تماشا نہیں بننے دوں گی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر کتابیں سمیٹی، سب کچھ بدلا ہوا لگا۔ وہی نوٹس، وہی نصاب، لیکن اب میری نظر میں ان کا مطلب بدل گیا تھا۔ اب CSS صرف کامیابی کا راستہ نہیں رہا، یہ اب انتقام کا ذریعہ بن چکا تھا۔ انتقام کسی فرد سے نہیں بلکہ اس سوچ سے جو سالوں سے ہمارے وقار کو، ہماری عزت کو رونتی رہی ہے۔ میری لگن اب اور بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اگلی صبح ابو نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے، میں ان کے پاس گئی۔ ابو، میں آج سے تیاری میں وقفہ نہیں دوں گی اور آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ ہار نہیں مانیں گے۔ انہوں نے میری جانب دیکھا، آنکھوں میں کچھ نرمی، کچھ فخر اور بہت سارا درد تھا۔ ہیرا، میں ہارا نہیں ہوں، بس تھک گیا ہوں۔ تو اب میری باری ہے ابو، اب آپ آرام کریں اور مجھے آگے بڑھنے دیں۔ اس دن کے بعد میرا معمول بن گیا اور میرا معمول بدل بھی گیا۔ میں نے سلیبس سے ہٹ کر مضامین میں گہرائی لانا شروع کی، تحریر، مشق بڑھا دی، روز نئی خبریں پڑھنے کا وقت مقرر کیا۔ میری توجہ اب کامیابی کے نمبر نہیں بلکہ مکان کے وزن پر تھی۔ مہین جو اکیڈمی میں میرا ساتھ دیتی تھی، ایک دن بولی، تمہارے چہرے پر کچھ بدل گیا ہے، تم پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، اب پڑھائی میرے لیے ذاتی ہو گئی ہے، وقت ایسے نہیں گزرتا۔ پھر میرے CSS کے پیپرز کا وقت آ گیا۔ میں نے ہر پیپر کی تیاری دن رات محنت کر کے کی۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی گنجائش۔ میں اپنے باپ کی شکن زدہ پیشانی اور ماں کی جھریوں سے بڑے ہاتھوں کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں انہیں معاشرے میں وہ مقام دلانا چاہتی تھی جس کے وہ حقدار ہیں۔ ایک ایک کر کے سارے پیپرز ختم ہوئے۔ اماں روز مجھے ڈھیروں دعائیں اور پیشانی پر پیار دے کر رخصت کرتی۔ امتحانات ختم ہوئے، اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری کامیابی کا میرے ماں باپ کے علاوہ کوئی انتظار نہیں کر رہا، اور ایسا ہی تھا۔ رزلٹ آیا اور میری آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ میں ملک بھر میں 10ویں پوزیشن لے کر کامیابی حاصل کی۔ میری ساری محنتوں اور اماں ابا کی دعاؤں کا صلہ مجھے مل چکا تھا۔ میں نے گھر آ کر ابو اماں کو بتایا تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، پیار کیا، دعائیں دی، اور یہی دعائیں میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھے۔ مگر ابھی ایک مرحلہ باقی تھا، انٹرویو کا مرحلہ۔ کچھ ہفتوں بعد انٹرویو ہوا۔ پینل نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ پہلے کہیں کام کر چکی ہیں؟ نہیں، لیکن میں نے کام کرنے سے پہلے خود کو کام کرنے کے قابل بنایا ہے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے خود کو ایک منصب پر کھڑا محسوس کیا، چاہے وہ صرف ایک مشق ہی تھی۔ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان پورا ہو چکا تھا۔ گھر پہنچی تو ابو صحن میں بیٹھے سلائی مشین میں ڈاگا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نظر کی کمزوری کی وجہ سے بار بار ناکام ہو رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ابو، اب آپ کو ان کمزور ہاتھوں سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میں نے بس اتنا کہا، ابو، آپ کی بیٹی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس کی ریاضت برسوں سے ہم سب نے کی۔ ابو خوشی سے اٹھ بیٹھے اور میرے گلے لگ گئے۔ نہ جانے وہ کیسا پل تھا، ہم باپ بیٹی پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ اماں کچن کے دروازے پر کھڑی دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کری تھی۔ آج پہلی دفعہ ابو نے دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ رات کو میں نے کمرے میں دیوار پر ایک نیا صفحہ چپکا دیا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا، جو لوگ تمہیں حقیر سمجھے ان کے سامنے سر بلند ہو کر جیو۔ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ایسے کہہ لے کہ میری زندگی کا مقصد یہی تھا جو آج پورا ہوا تھا۔ مگر پورا خاندان اس وقت اس خبر سے بے خبر تھا، کیونکہ انہیں نہ تو مجھ سے کوئی امید تھی اور نہ ہی ہم سے کوئی سروکار تھا۔ ایان کی کامیابی کے بعد خاندان میں جیسے ایک نیا جشن شروع ہو گیا۔ دعوتیں، تصاویر، بیانات اور سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا طوفان۔ اب ہر بات کا محور ایان تھا۔ ہر بزرگ، ہر کزن، ہر رشتہ دار اس کی ترقی کو اپنی عزت سمجھ رہا تھا، لیکن جسے کسی نے نہیں گنا وہ ہم تھے۔ اس دفعہ دعوت میں شہر کے بڑی شخصیات، افسران، سیاسی شخصیات، سب کو دعوت دی گئی تھی۔ خاندان نے ایک دفعہ پھر ایک ذاتی تقریب رکھی جس میں مدعو لوگ وہی تھے، چند چمکتے رشتے، اور ہم غیر موجود۔ میں نے ابو سے کہا، ہم وہاں جائیں گے، اور اس دفعہ صرف تماشائی نہیں ہوگی۔ ابو نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ اب وہ مجھے روکنے والے نہیں تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب وقت بدل چکا ہے۔ ہم شام کو تقریب کی جگہ پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا، دروازے پر ہجوم تھا، مہمانوں کا رش اور سیکیورٹی سخت۔ ہم جیسے دروازے کے قریب پہنچے تو گارڈ نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ دعوت نامہ۔ میں نے اپنے پرس سے کارڈ نکال کر دکھایا۔ گارڈ نے اسے دیکھا، پھر جلدی سے سیدھا کھڑا ہو کر سلیوٹ کیا۔ ویلکم میڈم، ہمیں آپ کا ہی انتظار تھا۔ ابو نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے میری طرف دیکھا۔
میں نے بس ان کا ہاتھ تھاما اور کہا چلیں ابو۔ ہم اندر داخل ہوئے اور نگاہوں کا ایک ہجوم ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پہچان لی اور کچھ نے اندازہ لگا لیا، مگر جنہوں نے پہچانا ان کے چہروں پر حیرت چھپی نہ رہ سکی۔ ایان اسٹیج کے قریب کھڑا تھا، چچی اس کے آس پاس میزبانوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ جیسی ہماری نظر اس پر پڑی، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے فوراً 2 گارڈز کو اشارہ کیا، تم دونوں ان کو یہاں سے باہر نکالو۔ گارڈز ہماری طرف بڑھے، میں خاموش کھڑی رہی۔ ان میں سے ایک نے مجھے پہچان لیا، وہ رک گیا، نظر جھکائی اور بلند آواز میں کہا میڈم آپ یہاں؟ ہمیں خبر نہیں دی گئی کہ آپ بھی یہاں پر تشریف لائیں گی۔ دوسرے گارڈ نے بھی سلیوٹ کیا، ہمیں آپ کا خیر مقدم کرنے کا اعزاز ہے میڈم ڈپٹی کمشنر۔ ایان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، چچی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پورا حال جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ جو پل ان کے لیے معمولی سمجھا گیا وہ ہمارے لیے پہچان کا دھماکہ بن چکا تھا۔ ایان بڑا بڑبڑایا کہ یہ کیا بکواس ہے ڈی سی؟ سیکیورٹی گارڈ نے سنجیدہ لہجے میں کہا سر یہی ڈپٹی کمشنر ہے، ہمیں ان کی حفاظت کی خصوصی ہدایت ملی تھی۔ ایک جانب خاندان ان کے بزرگوں نے نظریں نیچی کر لی، دوسری جانب کزن کی نگاہیں بار بار مجھ پر اور پھر ایان پر جا رہی تھی۔ ایک کزن نے ہلکے سے کہا یہ وہی ہیرا ہے نا؟ ایان نے آگے بڑھ کر میری طرف دیکھا، تم نے تو بتایا ہی نہیں۔ تو میں نے پہلی دفعہ مسکرا کر کہا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ چچی نے جملہ کسا، یہ سب جھوٹ ہے، ایک درزی کی بیٹی ڈی سی کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، آپ کو شاید یقین نہ ہو لیکن حکومت کو قابلیت پر یقین ہوتا ہے، خاندانوں کی سوچ پر نہیں۔ ابو کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ اس دفعہ فخر سے اٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتے تھے جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ان کی ہی بیٹی ہے۔ ایک عمر کے زخم ایک لمحے کی پہچان میں بھر گئے تھے۔ ایان نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کیونکہ پہچان خود بولتی ہے تو تعارف کی ضرورت نہیں رہتی۔ پورے حال میں اب سرگوشیاں ہونے لگی، کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسی تو نظر نہیں آتی تھی اور اب ڈی سی بن گئی، کوئی حیرت میں تھا یہ وہی ہیرا ہے جسے دعوت میں بلایا بھی نہیں گیا۔ چچی ابو کی طرف دیکھ کر کہنے لگی بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کی بیٹی۔ ابو نے ان کی بات کاٹ دی، آپ نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہ کھیل صرف خاندان کی تقریب کا نہیں رہا، اب یہ ایک سماجی منظر بن چکا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں میرے خوابوں کی محنت نے مجھے کھڑا کیا اور جہاں چچی کے تانوں کا وزن خود ان کے کندھوں پر آ پڑا۔ میں نے ابو کا ہاتھ تھاما، اب ہم یہاں سے جا سکتے ہیں، ہم جو لینے آئے تھے وہ ہم حاصل کر چکے ہیں۔ ابو نے آہستہ سے کہا تم نے مجھے وہ عزت دی ہے جو ساری عمر میں خود کو نہ دے سکا۔ یہ پل میرے لیے وہ سند بن گیا تھا جو نہ کسی ادارے نے دی نہ کسی رشتے نے، بلکہ میرے عزم نے خود تراشی تھی۔ لیکن ابھی ہم واپس مڑنے ہی لگے تھے کہ ہال کے ایک کونے میں کھڑے سیکیورٹی آفیسر نے بلند آواز میں مائک پر اعلان کیا مہمانوں کی خبر کے لیے عرض ہے کہ محترمہ ہیرا فہیم جو آج کی تقریب میں شریک ہے موجودہ ڈپٹی کمشنر ہے۔ چند لمحوں کے لیے پورا حال جیسے جم سا گیا، جو لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، جو کھڑے تھے ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ لفظ ڈپٹی کمشنر کی گونج میں چچی کی سارے آوازیں سارے تانے دفن ہو گئے۔ ایان نے نظر نیچی کر لی، اس کے آس پاس کھڑے کزن بھی بظاہر مسکرا رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں صاف شرمندگی تھی، کسی نے ہمت کر کے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ چچی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے۔ ابو نے سر جھکا لیا جیسے خود سے کچھ پوچھ رہے ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، آپ نے جو صبر کیا وہ آج رنگ لا رہا ہے، اب آپ سر جھکائیں گے نہیں، سر اٹھا کر چلیں گے ابو۔ چچی کی آواز پیچھے سے ابھری، ہیرا تم نے تو بتایا بھی نہیں، کب سلیکٹ ہوئی، کیسے ہوئی؟ میں ان کی طرف مڑی، آپ تو سنتی ہی نہیں تھی، صرف بولتی رہتی تھی اور میں سنے بنا کچھ نہیں کہتی۔ ہال کے اندر وہی میزبان جو پہلے ایان کے ارد گرد گھوم رہے تھے اب آ کر مجھ سے سلام کرنے لگے، مصافحہ کرنے لگے، کسی نے تعارف کروایا، کسی نے مستقبل میں ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایان کنارے کھڑا ایک شکست خوردہ سپاہی کی طرح صرف دیکھ رہا تھا۔ ایک خاتون افسر جو مجھے اچھی طرح جانتی تھی میرے قریب آئی، ہیرا ہمیں فخر ہے کہ اس تقریب میں تم ہو، تمہارا آنا آج کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آہستہ سے ابو کو اشارہ کیا، ہم یہاں صرف دیکھنے نہیں آئے تھے ابا، اب انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں اس اسٹیج کی طرف بڑھی، حال کے آخری کونے تک نگاہ دوڑائی، وہ سب جو ہمیں چھوٹا سمجھتے تھے اب ہمیں پہچانے پر مجبور تھے۔ میزبان نے جلد بازی میں مائک سنبھالا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ محترمہ ہیرا جیسی شخصیت نے ہماری تقریب میں شرکت کی۔ مجھے مائک دیا گیا، میں نے مختصر مگر صاف لہجے میں کہا، کامیابی نہ نسب دیکھتی ہے نہ جائیداد، صرف محنت، نیت اور کردار دیکھتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی حیثیت طے کرتے ہیں وہ اکثر اپنی حدود بھول جاتے ہیں۔ آج کی تقریب میں شامل ہونے کا مقصد صرف مبارکباد دینا نہیں تھا بلکہ ایک پیغام بھی دینا تھا کہ عزت دینے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تالیاں بجی مگر چچی کے چہرے پر وہی شکست تھی جو برسوں کی زیادتیوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ ایان میرے قریب آیا، ہیرا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں تک پہنچ چکی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا،
کیونکہ تم نے کبھی ہمیں دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں شرمندہ ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے جواب دیا، شرمندگی سے کچھ واپس نہیں آتا، لیکن اگر تم سچ میں بدلے ہو تو آئندہ اپنے عہدے کا استعمال عزت کے لیے کرو، کچلنے کے لیے نہیں۔ اب وہ خاموش کھڑے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ برسوں کا بوجھ جیسے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر روشنی سی آ گئی، جیسے وہ خود کو پہلی دفعہ کسی مقام پر دیکھ رہے ہو۔ چچی میرے پاس آئیں۔ بیٹی، اگر تمہیں برا نہ لگے تو ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وقت اتنا بدل سکتا ہے۔ وقت نہیں بدلا چچی، وقت نے بس آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ ہم وہی ہیں، بس آپ نے ہمیں پہچانا دیر سے ہے۔ ایک نوجوان گارڈ جو گیٹ پر کھڑا تھا جھک کر بولا، میڈم گاڑی تیار ہے۔ ابو نے میری طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب تمہاری محنت ہے بیٹی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ابو، یہ سب آپ کی دعاؤں اور خاموشی کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ ہم حال سے باہر آ چکے تھے، مگر پیچھے بہت کچھ رہ گیا تھا۔ پرانے تانے، پرانی حکارتیں، پرانے زخم، اور جو ساتھ آیا تھا وہ تھا فخر، وقار اور ایک نئی شناخت۔ اب یہ پہچان کسی نام کی محتاج نہیں تھی، یہ مقام خود بول رہا تھا، اور اس مقام کو پا لینے کی جنگ بہت لمبی تھی۔ مگر یہ تو اللہ خود کہتا ہے نا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اب ہمارے لیے آسانی کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ واپسی کی گاڑی میں ابو خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کی خاموشی اس دفعہ بوجھ نہیں، فخر کی تھی۔ میں نے آہستہ سے مسکرا کر کہا کہ یہ پل میری عمر کے سب سے دکھوں کا کفارہ ہے۔ اگلی صبح دفتر پہنچتے ہی میری میز پر ایان کی فائل رکھی۔ ایک اندرونی انکوائری میں اس کے رویے اور چند شکایات پر کارروائی شروع کی گئی جو کافی دنوں سے زیر التوا تھی۔ میں نے فائل کھولی، ایک نظر میں پورا ریکارڈ پڑھا اور سارا دن شواہد پر کام کیا۔ اب ذاتی نہیں، سرکاری طور پر میرا کردار اس کی کیریئر سے جڑ چکا تھا۔ شام کے وقت میں نے کمشنر صاحب کو کال ملائی۔ سر، آپ نے ایان خلیل کی رپورٹ جلد مکمل کرنے کو کہا تھا، وہ مکمل ہو گئی ہے، میں ای میل کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اچھا کام کیا ہیرا، یہ معاملہ اہم ہے، اگر کچھ غیر قانونی ثابت ہو تو تمہیں ایکشن لینے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سر، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ فون رکھتے ہی میں نے رپورٹ فائل کی اور ای میل کر دی۔ اگلے دن ایان میرے دفتر میں حاضر تھا، اس کے چہرے پر پریشانی لکھی ہوئی تھی۔ اندر آ کر وہ کچھ کہنے سے پہلے میری میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہیرا، تم نے کمشنر کو رپورٹ کر دی؟ ہاں، یہ میرا فرض تھا۔ ایان، تم جانتے ہو میں کسی کی بہن، بیٹی یا کزن بننے سے پہلے ایک افسر ہوں۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں ہمیشہ کمتر سمجھا، آج پتہ چلا کہ طاقت کیا ہوتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ طاقت کی قیمت ذمہ داری ہوتی ہے ایان، تم نے کبھی ذمہ داری کو سنجیدگی سے نہیں لیا، صرف خود کو بڑا سمجھا۔ میں شرمندہ ہوں، شرمندگی سے اگر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تو قانون کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اٹھا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اگر تم کہو تو میں خود کمشنر صاحب کو جا کر معذرت کر لیتا ہوں، پلیز، میری نوکری، میرے ماں باپ۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھنے کو کہا۔ نوکری تمہاری ہے، عزت میرے والد کی۔ اگر سچ میں معافی مانگنی ہے تو وہاں جاؤ جہاں تم نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ وہ سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی شام ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا، سامنے چچی کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ، ڈر اور بے چینی تھی۔ بھابھی، فہیم بھائی گھر پر ہیں؟ ابو سامنے آئے۔ چچی نے ان کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے نہ تمہیں سمجھا نہ تمہاری بیٹی کو، مجھے معاف کر دے۔ ایان کی نوکری خطرے میں ہے، وہ بکھر گیا ہے۔ ابو نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر آہستہ سے کہا، ہم نے تم سے کبھی عزت نہیں مانگی، صرف نظر انداز نہ کیے جانے کی خواہش کی تھی، لیکن تمہیں لگتا تھا کہ ہم تمہارے مقابلے کے نہیں۔ بھائی، ہماری سوچ چھوٹی تھی، مگر ہیرا نے آج سب کچھ بدل دیا۔ ہم بس دعا کرتے ہیں کہ تم ہماری اس غلطی کے باوجود ہمیں معاف کر دو۔ ابو نے میری طرف دیکھا، میں چپ کھڑی سب سن رہی تھی۔ چچی کی آواز لرزنے لگی، میں تمہارے باپ کو جو کچھ سناتی رہی، آج وہ سب میرے بیٹے پر آ پڑا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ چچی جان، آپ کے الفاظ میری غربت کا مذاق تھے، لیکن میری محنت ان کا جواب ہے۔ آپ کا بیٹا آج مجھ سے رحم مانگ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو سوچنا ہوگا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ چچی نے آہستہ سے کہا، بس ایک موقع دے دو، بچا لو اسے۔ ابو نے کہا، اگر تم واقعی توبہ کرتی ہو تو اپنی سوچ کو بدلو، اپنے رویے کو بدلو، رشتہ ہم نے نہیں توڑا تھا۔ میں نے چچی سے کہا، میں اپنی رپورٹ میں سچ لکھ چکی ہوں اور وہی سچ آگے بھی جائے گا، لیکن ایان کی نوکری اگر بچ سکتی ہے تو اس کی اپنی اصلاح پر۔ چچی نے میرا ہاتھ تھاما، بیٹی، تم جانو یا نہ جانو، تم نے ہمارے سر جھکا دیے ہیں، لیکن اگر یہ جھکنا ہمیں بہتر انسان بنا دے تو یہ ہار بھی ہمیں قبول ہے۔ ایان اگلے دن دوبارہ آیا، اس دفعہ اس کی آنکھوں میں صرف معذرت نہیں، ایک تبدیلی بھی تھی۔ ہیرا، میں نے اپنے رویے، اپنی غفلت اور غرور پر سوچا ہے، اگر تم نے موقع دیا تو میں خود کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فائل بند کی، تمہیں اپنی عزت واپس پانے کے لیے اب سفارشی نہیں، انسان بننا ہوگا۔ یہ لمحہ میرے لیے صرف اختیار کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ان سب لمحوں کا جواب تھا جن میں ہمیں چھوٹا سمجھا گیا، حقیر سمجھا گیا، جن میں ہمیں ہمارے خوابوں کا مذاق اڑایا گیا۔
آج وہ سب پلٹ کے واپس آ چکا تھا اور میرے پاس طاقت تھی، قانون کی، سچ کی اور تربیت کی۔ یہ وہ طاقت تھی جس کی قیمت قربانی، وقت اور صبر سے ادا کی گئی۔ دفتر میں سناٹا تھا۔ ایان کی فائل بند ہو چکی تھی، کارروائی مکمل ہو چکی تھی اور اب صرف رپورٹ کے مطابق فیصلہ جانا باقی تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ایان اب خود سے بہتر افسر بننے کی کوشش کرے گا، لیکن ماضی کی لکیر آسانی سے نہیں مٹتی۔ دوپہر میں کمشنر صاحب کا پیغام آیا، اگر کوئی سفارش آئی تو مجھے ضرور بتائیں، لیکن رپورٹ غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ میں نے مختصر جواب دیا، سر رپورٹ پہلے ہی سچ پر ہے۔ اس شام خاندان والوں کی ایک اور بیٹھک ہوئی۔ اس دفعہ چچی کی بجائے تایا کے گھر مجھے بھی دعوت دی گئی اور ابو کو بھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں برسوں ہماری موجودگی سے بھی چڑ تھی۔ اب وہ عزت سے بلاتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کرتے تھے۔ ابو نے کہا، ہیرا جانا چاہیے؟ میں نے کہا، ہاں ابو، اب ہم خاموشی سے نہیں وقار سے جاتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو سب نے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ وہی لوگ جن کے لہجے کبھی زہر سے بھرے ہوتے تھے اب مٹھاس میں لپٹے ہوئے تھے۔ کچھ رشتہ داروں نے سر جھکا کر کہا، ہمیں افسوس ہے، ہم نے وقت پر تم لوگوں کی قدر نہیں کی۔ چچی ہمارے قریب آئی، ہیرا بیٹی، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہمیں تم پر فخر ہے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں نے سب کی طرف دیکھا۔ ایان کی رپورٹ سچ پر مبنی تھی اور وہی میں نے جمع کروائی۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، کچھ نہیں بڑھایا۔ ایان سر جھکائے بیٹھا تھا اور چچی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ رپورٹ سچ ہے، غلط صرف تمہارے دل تھے۔ ابو نے فوراً بات سنبھالی، ہم سب انسان ہیں اور غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے، لیکن جو وقت گزر چکا اس کو الزام سے نہیں، معافی سے سنوارا جا سکتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابو کی بات نے سب پر اثر چھوڑا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب اگر کسی نے کسی رشتہ دار کو، کسی کمزوری کو، کسی غریب کو حقیر سمجھا تو وہ صرف اپنی عزت کھوئے گا۔ میں اس خاندان کا حصہ ہوں، لیکن اب میں اس ریاست کی نمائندہ بھی ہوں۔ اگلی دفعہ کوئی غلطی ہوئی تو نوکری گئی۔ ایان نے سر اٹھایا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی کسی کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوگا جیسا ہم نے کیا۔ چچی نے ابو کی طرف دیکھا، بھائی معاف کر دیں، ہم نے جو کیا وہ لا علمی میں کیا، غرور تھا ہمارا، لیکن آپ کی بیٹی نے ہمیں سبق سکھا دیا۔ ابو نے ایک پل کو خود کو روکا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی کہ بد ڈالے۔ میری بیٹی نے جو عزت کمائی ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تایا جو ہمیشہ چچا کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ابو سے ہاتھ ملایا، ہمیں تم پر فخر ہے فہیم، تم نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت دی ہے جو ہمیں کبھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب کمرے میں ماحول بدل چکا تھا۔ ہر طرف بات ہیرا کی تھی، ہر طرف نگاہیں ابو پر تھی۔ میں نے اپنی نشست سے اٹھ کر سب کو دیکھا اور کہا کہ یہ کامیابیاں میری نہیں، میرے ابو کی ہمت اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ غربت گناہ نہیں، مگر غرور ضرور ہے۔ یہ جملہ بول کر میں باہر آئی تو آسمان پر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، جیسے وقت نے تھپکی دی ہو کہ اب وہ درزی جو برسوں تک دروازے پر کھڑے تانے سنتا رہا، عزت سے سر اٹھا کر اندر آیا۔ اور میں اب صرف کسی کی بیٹی نہیں، اپنی شناختی مالک بھی بن چکی تھی۔ اب ہر دعوت میں ہمارا نام پہلے درج ہوتا، ہر تقریب میں ہمیں خاص حیثیت دی جاتی، لیکن میرے اندر وہی جذبہ قائم رہا، اگر کبھی میرے کسی فیصلے سے کسی مظلوم کا سر جھکے تو میری کرسی بے قیمت ہے۔ اس دن کے بعد ابو جب بھی اپنے پرانے سلائی مشین کو دیکھتے، کہتے کہ یہ مشین تو پرانی ہو گئی ہے، لیکن جسے اس نے بٹھایا تھا وہ اب قوم کی امید ہے۔ اور میں ہر دفعہ کہتی، نہیں ابو، یہ مشین نہیں، یہ میری پہلی درسگاہ تھی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔